اب ہے مسئلہ سندھ اور بلوچستان کا۔ سندھ اور بلوچستان میں یہ بلوچستان میں کم مگر سندھ میں یہ بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ 2010 میں جب وہ مشرف صاحب کے جو لوکل گورنمنٹ کا ایک بار تھا، آئینی پابندی تھی کہ اس میں اگست 2010 تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ختم ہو گئی اگست 2010 میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ریسٹور کر دیا 1979 کا قانون، اور وہ اس کے اوپر بڑا جھگڑا ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی نیا قانون بناتے ہیں، اور نیا قانون کے لیے انہوں نے پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ ایک بنایا اور وہ لے کے آ گئے جو اس سے ملتا جلتا ہی تھا۔ وہاں پر بنیادی جھگڑا جو ہے وہ ہے شہری اور دیہاتی آبادی کا۔ وہ اتفاق سے جو شہری آبادی ہے وہ زیادہ تر نان سندھیز ہیں، اور جو دیہات کی آبادی ہے وہ زیادہ تر سندھیز ہیں۔ تو ایک کانفلکٹ رہتا ہے وہاں پر۔ اس کا سلوشن مشرف صاحب نے بھی یہ نکالا تھا کہ انہوں نے حیدرآباد کا بڑا ڈسٹرکٹ تھا، یہاں یہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا دیہاتی اور شہری کا، تو انہوں نے اس کو توڑ کے اس کے 5 ڈسٹرکٹ بنا دیے تھے، پر اس سے بھی مسئلہ سالو نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو شہری آبادی ہے وہاں کی وہ اس کا ہولڈ ہو گیا ہے پولیٹیکل ٹرمز کے اندر کچھ ضلع میں، یعنی میر پور خاص میں ہو گیا ہے، لاڑکانہ میں بھی ہو گیا ہے، دادو میں بھی انفلوئنس ہے، حیدرآباد شہر تو ہے ہی ان کے پاس، کراچی ان کے پاس ہے۔ تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ٹینشن میں رہتی ہے یا اس پہ پریشر رہتا ہے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے میں اختیارات کی جنگ کا، فائنانسز، ذرائع اس کے ایلوکیشن کا۔ تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ جو 2013 کا قانون تھا وہ قائم مقام گورنر تھا اس وقت، اس کا گورنر ارشد آباد صاحب سے، مگر جو قائم مقام گورنر تھا اس نے اس کی رضامندی دی تھی۔ تو جو اپوزیشن تھی اس نے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا تھا کہ یہ جو قائم مقام گورنر ہے یہ کنسنٹ نہیں دے سکتا کسی قانون کی جو بنیادی تبدیلیاں کرے۔ تو وہ ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، لیکن وہ قانون کے تحت الیکشن ہوئے، وہ 2020 میں ان کا ٹینیور پورا ہو گیا۔ اب ان کے الیکشنز جو ہیں وہ ڈیو ہیں، پر اس پہ وہ پروونشل گورنمنٹ کی مرضی چاہیے ہوتی۔ ویسے تو الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پابند ہے کہ 120 دنوں کے اندر الیکشن شیڈیول اعلان کرے، پر اس کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو متعلقہ پروونشل گورنمنٹ ہے وہ رضامندی دے، اس میں وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سندھ میں پروونشل گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری ریسنٹ آبادی کتنی ہے، کہ جو سینسز ہے وہ چونکہ اس کے اوپر جھگڑا تھا اور سینسز کا رزلٹ روک لیا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک سینسز کا رزلٹ، مردم شماری کا رزلٹ آفیشلی اناؤنس نہیں ہوگا ہم حلقہ بندیاں نہیں کریں گے اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو بنیادی شرط ہے۔ وہ رکا ہوا تھا، لیکن اس سال کے شروع میں یہ جو ہماری کونسل فار کامن انٹرسٹ ہے اس نے یہ منظوری دے دی کہ آدم شماری کے جو رزلٹ ہیں آفیشلی اناؤنس کر دیے جائیں، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ اگلے سال میں 2022 میں ایک نیا سینسس کروایا جائے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو اب وہاں پر ٹیکنیکلی لیگلی وہ جو اعتراض تھا مردم شماری کے رزلٹس کی اناؤنسمنٹ کا وہ دور ہو گیا۔ اس سے فائدہ لیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پر ڈی لیمیٹیشنز کا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے، اور وہاں پہ نوٹیفائی کر دیا ہے کہ ڈی لیمیٹیشنز کی کمیٹیاں، اور وہ اب ڈی لیمیٹیشن اتھارٹیز بنیں گی، حلقہ بندیاں ہوں گی، اور الیکشنز میں ان کو جانا پڑے گا، الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنا پڑے گا کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ مگر سندھ میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بنیادی اختلاف ہے، بلکہ اپوزیشن جو ہیں وہ بذات خود ایک وفاقی وزیر صاحب کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ہمارے آئین میں جو اس کی وضاحت ہے 140A میں کہ وہ اس طرح کی لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے صوبے جو بنائیں، اس کے مطابق نہیں ہے سندھ میں، تو اس کے مطابق بنائی جائے۔ وہ ابھی کیس پینڈنگ ہے، بہت بنیادی کیس ہے، پر جب اس کا فیصلہ ہوگا سو ہوگا۔ مگر اس سے نظر یہ آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے ایشو کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں وہاں پہ بہت بنیادی اختلافات ہیں۔
ذرائع کی تقسیم کے مسئلے کے اوپر، ان کے فنکشنز کے اوپر، ان کے دائرہ کار کے اوپر. اور وہ اس لیے ہے کہ شہری اور دیہی آبادی کی تقسیم جو ہے اس میں کانفلکٹ ہے، ایتھنک کانفلکٹ بھی ہے، نیشنلٹی کا کانفلکٹ بھی ہے. تو اس لیے وہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ جس طریقے سے اس کو عارضی انتظامات میں سیٹل کرتے ہیں پر اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں آتا انلیس کہ وہ اسمبلی فلور پہ یا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کا کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. تو اس لیے وہاں پہ الیکٹورل پروسیس لیگلی ٹیکنیکلی آن ہو گیا ہے، لیکن جو اس کے لیے اونرشپ چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، پولیٹیکل اوپینین چاہیے، وہ مسنگ ہے. تو وہ نظر آتا ہے کہ یہ شاید تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ پروسیس چلے، کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نئی امینڈمنٹس لائیں گے، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نئی امینڈمنٹس بہت ڈراسٹک لائیں گے، فنڈامنٹل امینڈمنٹس لائیں گے. تو ابھی تک دونوں کے پاس کوئی متبادل اس کا کوئی بل نہیں ہے کہ جو وہ پیش کریں یا ہمارے سامنے آئے تو ہم بھی اس پہ اپنی رائے دیں. پرابلم ہے، بہت سینٹرلائزیشن ہے، پیرالل انسٹیٹیوشنز بہت ہیں، بہت سارے کام جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کرتی تھی وہ چلے گئے ہوئے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے پاس یا پیرالل اداروں کے پاس. تو اس لیے اور وہاں پہ کنٹونمنٹ کا اثر رسوخ بہت بڑھ گیا ہے. آبادی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے علاقے میں رہتی ہے جہاں پہ یہ صوبے کی عملداری نہیں ہے. تو اس لیے وہاں کے لوکل گورنمنٹ کو ایشوز کو بہت ذرا ٹائم لگے گا ان کو سیٹل ہونے میں اور کسی آئدر وے اس میں جانے.